السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے حق اور باطل کی جنگ۔ آج دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمانوں کو برسر عام پولیس کی موجودگی میں گولی مار دی جاتی ہے، پھر بھی کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، اور موب لنچنگ کے معاملات تو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے اور ان سے ان کے بھگوان کے نام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، جبکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، لوک تنتر ہے، اس کے باوجود اس طرح کی باتیں یہ سراسر جمہوریت کے خلاف کہ جمہوریت میں، جمہوری ملک میں، لوک تنتر میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، اور ہمارے دستور نے ہمیں وہ آزادی دی ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں وہ آزادی دی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، لیکن آج یہ لوگ وہ آزادی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ جو حکومت کے تخت پر بیٹھ گئے، ان کا ٹارگٹ مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کو ستانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر بن جائے۔ یہاں سے یا تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، مسلمان ہجرت کر کے چلے جائیں، مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا اگر ہندوستان میں رہیں بھی تو غلام بن کر رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی اوقات نہ ہو، ان کو نیچ سمجھا جائے، ان کی کوئی جائیداد نہ ہو، ان کی کوئی پراپرٹی نہ ہو، کوئی ذاتی ملکیت نہ ہو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ حیثیت ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور
اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے؟ ابھی جیسے کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ UCC، یعنی کیا ہوگا کہ سارے ہندوستانیوں کے لیے ایک جیسا قانون، کہ مذہبی معاملات میں بھی سب کو ایک ہی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، شادی، نکاح، طلاق، میراث، وراثت وغیرہ کے سارے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہوں گے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ اور اس طریقے سے یہ در پردہ یہ اسلام پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ وہ ہماری شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں، ہمارے مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کا سہارا لے کر ہمارے جو پرسنل لاز ہیں، ہمارے جو پرسنل شریعت کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان قوانین پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے یہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک یہ پاس ہوا نہیں، پاس ہونے والا ہے اور یہ ہوگا بھی، اگرچہ پورے طور پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پورے طور پر نہیں کر سکتے ورنہ خود ان کے جو بھائی ہیں وہ خود ان کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ان کے مذہب کے بھی خلاف جاتی ہیں یونیفارم سول کوڈ کے اندر، اس لیے وہ پورے طور پر تو نافذ نہیں کریں گے، وہ جزوی طور پر نافذ کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے نافذ کریں گے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، دوسری قوم کو وہ اس سے مستثنا۔ جیسے اس نے کہا بھی امت شاہ نے کہ عیسائی اور سکھ برادران اس سے مستثنا ہے، ان کے لیے قانون نہیں ہوگا، تو کیا یہ خالی قانون مسلمانوں کے لیے؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دشمنی کس سے ہے؟ دشمنی صرف مسلمانوں سے ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوا۔ تو یونیفارم سول کوڈ اگرچہ ابھی نافذ نہیں ہوا، اور اس کے تعلق سے لا کمیشن آف انڈیا نے یہاں کے ناگرکوں سے، شہریوں سے رائے مانگی، یعنی ساری ہندوستانیوں سے رائے مانگی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے، یہ قانون آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا اس کا انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں؟ تو ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو ریجیکٹ ہی کرنا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرے؟ پہلے 14 تاریخ تک کی، اس کی 14 جولائی تک کی اس کی تاریخ تھی، ڈیڈ لائن تھی، اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے 28 جولائی تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنی رائے نہیں دی ہے اور اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ آپ کی مذہبی اور منصبی ذمہ داری بنتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا رد درج کروایا، اس کے خلاف احتجاج درج کروائیں، اور اس کے لیے کوئی بہت آپ کو لمبا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، وہ QR کوڈ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس آیا ہوگا، گروپس میں بھی گھوم رہا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک وہ QR کوڈ نہیں دیکھا، اس کا مطلب آپ جاہل ہیں، آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اگر یہ آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یہ جملے کڑوے لگتے ہیں لیکن حقیقت ہے، کیا کریں گے، بیان کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے حالات ایسے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ، مسلمانوں کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، دنیا میں کیا سازشیں، کچھ پتہ ہی نہیں، بس اپنی دھن میں مگن ہے، موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں، اسلام کو کیسے کیسے چیلنجوں کا سامنا ہے، مسلمانوں کو کیسے کیسے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو وہ QR کوڈ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، بہت آسان طریقہ، کیا کرنا ہے، آپ کو صرف اس کو اسکین کرنا ہے، آپ اس کو اسکین کریں گے، خود بخود آپ کا Gmail، اگر آپ نے ID بنائی ہوگی، سب کے موبائل میں ہوتی ہے، تو خود بخود آپ کا Gmail کھل جائے گا، اور اس میں میسج انگلش ہی میں تیار آپ کو مل جائے گا، وہی میسج، یہ لا کمیشن کو لکھ رہے ہیں آپ کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں انگلش میں، یہ قانون ہم کو منظور نہیں ہے، آپ کو صرف سینڈ کرنا ہے اس کو، کتنا آسان ہے، صرف ایک بٹن دبانا ہے، سینڈ کا بٹن دبانا ہے اور اس کو سینڈ کرنا ہے، آپ کا احتجاج درج ہو جائے گا، آپ کی رائے درج ہو جائے گی کہ آپ کو یہ یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہے۔ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے، سب کے سب، کوئی جو بھی موبائل استعمال کرتا ہے سب کو، اور جو موبائل نہیں بھی استعمال کرتا ہے، جس کی ID نہیں بھی ہے، وہ ای میل ID بنائے اور اپنی ID سے یہ میسج ضرور سینڈ کرے، یہ بھی ایک اسلام کی خدمت ہے،
کہ اسلام کے قوانین میں دخل اندازی کی جا رہی ہے اور آپ اس کا اس طرح رد کر رہے ہیں. اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے اس کو رد کرنے کا، لیکن کچھ تو کریں. ہم تلوار لے کر میدان میں نہیں نکل سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے، قانون کا تو سہارا لے سکتے ہیں. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ہمارے ساتھ جو یہ معاملات ہو رہے ہیں، مسلمان اور جو ہمارے دشمن جو ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حق حقیقت کے مطابق، اور باطل مطلب جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. باطل مطلب جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. الحمدللہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے جو مخالفین وہ باطل ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کے مذہب کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو جنگ ہے حق اور باطل کی جنگ، یہ کوئی نئی جنگ نہیں، یہ بہت پرانی جنگ، جب سے دنیا ہے تب سے یہ جنگ ہوتی آ رہی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس وقت ایک باطل کھڑا ہو گیا تھا. کون؟ ابلیس. اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہیں سے حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اب اس پر لعنت برستی رہے گی. اور اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی حق کی مدد فرماتا ہے اور حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ شکست خوردہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہر دور میں ہوا ہے، یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. باطل کے ساتھ حق کی جنگ ہوتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی نے حق کو کامیاب کیا، حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل شکست خوردہ ہو کر رہ گیا. آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، فرعون باطل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی مدد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. طرح طرح سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ستانے کی کوشش کی، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. وہ جادوگروں کو بھی بھیجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں بھی آپ کے معجزات کو کامیابی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر جادوگروں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا اور یہ مان گئے، ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھایا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو ہر زمانے میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی اور جیت حق کی ہوئی، باطل کو ہارنا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھیں کہ نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، نمرود آپ کا دشمن بن گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی مدد فرمائی اور نارے نمرود کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے. آپ کے بدن پر تو کیا، آپ کے کپڑے پر آگ کے دھوئیں کا ایک داغ بھی نہیں پڑا. اس طرح اللہ نے حق کی مدد فرمائی اور نمرود ہلاک ہو گیا، نمرود تباہ و برباد ہو گیا، فرعون بھی ہلاک ہو گیا، فرعون غرق کر دیا گیا. اور نمرود تو سوچیں آپ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو معبود کہتا، اپنی عبادت کرواتا تھا اور لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا. اللہ نے اس کو کیسا ذلیل کر کے مارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سی مخلوق مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کیا ہے. وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں پہنچ گیا، اس کو تکلیف دیتا رہا اور اسی میں وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا. سوچے آپ کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے اس کو ہلاک و برباد کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں حق کی مدد فرماتا ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی بہت سارے باطل، لیکن سب سے بڑا باطل کا سرغنہ ابو جہل تھا. ابو جہل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا ہے کیونکہ وہی سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اسلام کی دشمنی کے لیے تیار کیا ہوا تھا اور کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کیا اور دیکھیں جنگ بدر میں وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، جنگ بدر میں وہ بھی ہلاک ہو گیا اور اسلام کی جیت ہوئی اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، حق کو کامیابی عطا فرمائی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. تو ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے.
اسی طریقے سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کا مقابلہ مسلمہ کذاب سے ہوا. مسلمہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو شکست ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی حق کی مدد فرمائی اور یہاں بھی حق کو کامیابی ملی اور باطل کو شکست خوردہ ہونا پڑا. آگے چلیں تو بڑا مشہور واقعہ ہم جس کے لیے جمع ہوئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے. آپ کی بھی جو یزید کے ساتھ جنگ ہوئی یہ بھی حق اور باطل کی جنگ تھی اور اس میں بھی حق کو کامیابی ملی، امام علی مقام کو کامیابی ملی. ظاہری طور پر یزید جیت گیا تھا، یزید زندہ رہا، لیکن وہ جیت کر بھی ہار گیا، وہ زندہ رہ کر بھی مر گیا اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی زندہ جاوید ہو گئے. کیونکہ یزید کا آج کوئی ماننے والا موجود نہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین کے ماننے والے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یزید جیت کر بھی ہار گیا اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی جیت گئے. اسی لیے تو وہ شعر کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یزید نے اسلام کو نقصان پہنچایا، یزید نے گناہوں کو رائج کیا، یزید نے بے حیائی کو رائج کیا. امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا لیکن امام علی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. امام علی مقام اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے اور ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا اور اپنے خون کے ذریعے سے امام علی مقام نے اسلام کے درخت کی آبیاری فرمائی ہے اور اسلام کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو ساحل نجات پر لگا دیا اور اسلام کو امام علی مقام نے اپنا خون دے کر بچایا اور محفوظ کیا. دین کی اس طریقے سے امام علی مقام نے حفاظت فرمائی. تو ہر دور میں ہر زمانے میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی اور اس طریقے سے کفار اور دشمنوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حفاظت کرنے والا. یہ ہمارے دشمن سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا خیال غلط ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو بتا دیا جائے کہ تم مسلمانوں کو تو مٹا سکتے ہو، تم مسلمانوں کو تو ختم کر سکتے ہو، لیکن اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. مسلمان کو ختم کیا جا سکتا ہے، مسلمان کا نام و نشان مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دشمن پہلے بھی اٹھے، دشمنوں نے پہلے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کا یہ عزم کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی. مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں بھی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے کچھ لوگوں کو اٹھایا، کہ کچھ دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی اور دین کے سپاہی بن گئے، وہ دین کی خدمت کرنے لگ گئے. میں آپ کو بتاؤں چنگیز خان کے دور کی بات، ہلاکو خان کے دور کی بات، یہ منگول قوم سے ان کا تعلق تھا. چنگیز خان اور ہلاکو خان یہ ایسے ظالم و جابر اور ایسے بے رحم تھے، ایسے سفاک اور ایسی خونریزیاں کرتے تھے یہ لوگ کہ ان کی خونریزیوں کی داستان آج بھی تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ داستان خود رو رو کر اپنی ان کی سفاکیت اور ان کی خونریزیوں کی داستان اور واقعات کو بیان کرتی ہے. وہ داستان ایسی داستان اور اتنا ان کا معاملہ اس انداز میں مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا اور ایسا بے رحمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ایسے سخت ہو گئے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینے میں دل نہیں بلکہ دل کی جگہ پہ پتھر رکھا ہوا. ایسے بے رحم تھے وہ لوگ. تو چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند اور ایران کو تباہ و برباد کر دیا اور ان شہروں میں مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی. مسلمانوں کے قتل عام کا ریکارڈ قائم کر دیا چنگیز خان نے. چنگیز خان نے بخارا پر حملہ کیا اور بخارا میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. بخارا میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا تھا چنگیز خان؟ وہ مسلمانوں کے سر منگواتا تھا،
سر لاتے اس کے سپاہی اور پھر ان سروں کو مینار کی شکل میں مینار میں جوڑ دیتا تھا. مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے تھے اس نے چنگیز خان نے. کیسا ظالم ہوگا سوچیں آپ, کیسا بے رحم ہوگا. مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر منگوا کر ان کا سروں کا مینار, کھوپڑیوں کا مینارہ بناتا تھا, کھوپڑیوں کا مینار. چنگیز خان کیسا ظالم اور کیسا قتل عام کیا اس نے. بخارا کی جامع مسجد میں کھڑا ہوا اور اعلان کیا اپنے سپاہیوں سے. اس نے کہا چنگیز خان نے کہ ہر سپاہی کم سے کم ایک مسلمان کا سر لے کر آئے اور اس کو اس مینار میں جوڑ دیا جائے, اور اگر کوئی سپاہی مسلمان کا سر لے کر نہیں آئے گا تو بدلے میں اسی کو قتل کر دیا جائے گا اور اسی کا سر کاٹ کے اس مینار میں جوڑ دیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے وہ سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, مسلمانوں کا سر حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا سر لے کر اگر نہیں گئے تو بدلے میں ہمیں قتل کر دیا جائے گا, بدلے میں ہمارے سر کو اس مینارے میں جوڑ دیا جائے گا. تو معاملہ یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے سر ملنے مشکل ہو گئے, اور حال یہ تھا کہ بازاروں میں مسلمانوں کے سر 50-50 اشرفیوں میں بک رہے تھے. یہ کیفیت تھی, لوگ 50-50 اشرفیوں میں وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمان لاشوں کے سر کو بیچ رہے. اور چنگیز خان نے اس طریقے سے ظلم و ستم کی داستان کو رقم کیا. وہاں کی ساری مسجدوں کو اس نے گرا دیا, سارے مدرسوں کو برباد کر دیا, اور وہاں پر بخارا کے اندر یہ سینکڑوں سال پرانا اسلامی کتب خانہ تھا, ساری کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا. پھر فرغانہ کی طرف رخ کیا, سمرقند کی طرف رخ کیا, اس نے ایران کی طرف رخ کیا. ان سارے شہروں کو تباہ و برباد کر کے سارے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا, اور اپنے گمان کے مطابق اس نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا. یہ سارے شہر ایسے ویران ہو گئے جیسے کہ کھیت ہوں اور جنگل ہوں, ان کی کیفیت ایسی ہو گئی. اب یہ ایسے میں کون سوچ سکتا تھا, کس کے گمان میں یہ بات آ سکتی تھی کہ مسلمانوں کو ایسا تباہ و برباد کر دیا گیا تو مسلمان دوبارہ اٹھ پائیں گے, یا مسلمان پھر سے یہ دنیا میں پنپ پائیں گے, یا اسلام پھر سے یہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو پائے گا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایسی قتل و غارت گری کے بعد پھر ہلاکو خان, یہ چنگیز خان کا پوتا ہے, اس نے بغداد پر حملہ کیا, اور بغداد پر اسی طریقے سے اس نے یہ خونی داستان کی تاریخ رقم کی, اور بغداد پر بھی اس نے اپنے ظلم و ستم کا یہ کارنامہ انجام دیا کہ بغداد والوں کو ایسا قتل کیا, وہاں ایسا قتل عام کیا کہ وہ بغداد کے اندر جو دریا موجود جس کو دریائے دجلہ کہا جاتا ہے, وہاں مسلمانوں کی لاشوں کو ڈالا گیا. قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ڈالا گیا تو دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون کی وجہ سے لال ہو گیا, پورا پانی لال ہو گیا تھا. کچھ لاشوں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا, اور کچھ لاشوں کو کیا کیا, دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا تو پانی سرخ ہو گیا. اب بغداد کے اندر اسلام کا سب سے بڑا کتب خانہ موجود تھا, اسلام کی سب سے بڑی لائبریری موجود تھی. وہ ساری کتابیں لے کر آئے. کافر تھے یہ لوگ, چنگیز خان اور ہلاکو خان. وہ ساری کتابیں لے کر آئے اور ساری کتابیں دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی. پرانے زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, کچی روشنائی سے لکھی جاتی تھی, کالی روشنائی, سیاہ رنگ کی روشنائی. اب جب ساری کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈالا گیا تو پہلے وہ دریائے دجلہ جس کا پانی مسلمانوں کی لاشوں کے خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا, اب کتابوں کی سیاہی اور روشنائی کی وجہ سے کالا ہو گیا. اس طرح ان لوگوں نے تباہی کی مثال قائم کی. اس طرح ان لوگوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا, اور مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب مسلمان پھر سے سر اٹھا پائیں گے یا مسلمان پھر سے پنپ سکیں گے, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ یہ کافر اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار مار کر بجھا دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا. یہ دین اسلام یہ پروردگار کا دین ہے, پسندیدہ دین. اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے خود لی ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمانوں کو تو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اسلام کی حفاظت پروردگار فرماتا ہے, اور جس کی حفاظت پروردگار کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. وہ بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے.
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اسے دباؤ گے. یعنی جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ بغداد میں ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا اس نے یہ تاریخ رقم کی. لیکن اس سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے لیے درس عبرت ہے یہ واقعہ. ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان کی طرح تباہ و برباد نہ کر دیے جائیں، تباہی اور عذاب آنے سے پہلے سدھر جائیں. وہ شاعر نے کہا تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ کافر ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں، یہ دشمن ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں. تو قبل اس کے کہ وہ ہمیں مٹانے کی کوشش کریں، اور کوششیں ان کی شروع ہو چکی، ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے. تو بغداد میں جب ہلاکو خان حملہ کرنے کے لیے آیا اور اس کے حملے کی خبر جب بغداد والوں کو ہوئی تو بغداد کے لوگ گھبرا گئے، کیونکہ اس کی خوریزی کی داستانیں وہ سن چکے تھے اور وہ کیسا بے رحم ہے ظالم و جابر بغداد والوں کو پتہ چل چکا تھا. تو سارے بغداد کے لوگ، اس وقت ایک اللہ کے ولی وہاں پر موجود تھے جن کا نام تھا شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت ہلاکو خان حملہ کرنے والا ہے، بڑا ظالم و جابر ہے، بڑا سفاک ہے، کسی پر رحم نہیں کرتا، اور اس کی بے رحمی کی داستانیں مشہور ہیں. اس نے بلخ و فرغانہ، اس کے دادا اور اس کے باپ نے بلخ، فرغانہ، سمرقند اور ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اب وہ لوگ بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت کچھ کیجئے، حضرت کچھ کیجئے. اب اللہ کے ولی ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں. حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں آپ کو بتاؤں، وہ ان کا مقام و مرتبہ ایسا کہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، شیر پر سواری کیا کرتے. اب جب یہ لوگ، ان لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، آپ کے پاس ایک کٹورا رکھا ہوا تھا. اللہ والوں کی ادائیں دیکھیں، آپ نے کوئی دعا نہیں کی، آپ نے ہلاکو خان کے خلاف کوئی تدبیر بنا کر نہیں دی، بلکہ کیا کیا؟ بس اتنا کیا کہ وہ کٹورا لیا اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیا. کٹورے کو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الٹا کر کے رکھ دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اب انشاءاللہ حفاظت ہوگی. وہ ہلاکو خان پورا لشکر لے کر آئے، اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ مل کر بغداد کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو بغداد نظر ہی نہیں آ رہا. نقشے میں موجود ہے بغداد، یہاں پر اتنی دور، اتنے فاصلے پر، یہ اس کی حدود، یہ اس کی چار دیواری، یہ اس کا قلعہ ہے، اور یہ شہر نقشے کے اندر موجود. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو بغداد نظر ہی نہیں آتا. یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، یہ حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ آپ نے کٹورے کو الٹا کیا تو نقشے پر سے بلکہ زمین پر سے وہ بغداد شہر غائب ہی ہو گئے، ہلاکو خان کو نظر ہی نہیں آئے. بہرحال وہ تھک ہار کے واپس ہو گیا. دوسری بار پھر آیا، دوسری بار پھر حملہ کیا. تو پھر یہ لوگ حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہی عریضہ پیش کیا کہ ہلاکو خان حملہ کرنے والا، حضرت بچائیے، کچھ کیجئے. تو پھر حضرت نے وہی کٹورا الٹا کر دیا. پھر سے بغداد غائب ہو گیا. وہ ڈھونڈتے رہ گئے، نظر نہیں آیا، پھر واپس ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر آئے ہلاکو خان حملہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ پھر یہ لوگ حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اب کی مرتبہ پھر شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کٹورے کو الٹا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو روک دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کرامت دکھانے سے روکا جاتا ہے کیونکہ تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے وہ تو کیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے چچا کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا تھا. تو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اب کرامت دکھانے سے روک دیا گیا. تو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی نے لوگوں سے کہا کہ اب وہ کٹورا الٹا نہیں کیا جا سکتا، اب ہم کو پریکٹیکل سوچنا پڑے گا. لوگوں نے کہا حضرت کیا کریں گے؟ تو کہتے کہ ہم میدان میں اتریں گے اور ہلاکو خان اور اس کی فوج کا بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں گے، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کہا؟ میں بھی تمہارے ساتھ میدان جنگ میں آؤں گا اور میں بھی ہلاکو خان اور اس کی فوج کا مقابلہ کروں گا.
ہلاکو خان آیا، اس کی فوج آئی. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بغداد والوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے آگے آگے تھے، آگے آگے لشکر کے آگے آگے تھے شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تیاری میں. لیکن جیسے ہی ہلاکو خان کا لشکر آیا اور جیسے ہی حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہلاکو خان کے لشکر کو دیکھا، سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگے. شیخ احمد جام، اللہ کے ولی، یہ سوچیں کیوں میدان چھوڑ کر بھاگے ہوں گے؟ میدان چھوڑ کر کیوں بھاگے ہوں گے؟ بعد میں جنگ ہوئی، وہ تو اپنی تباہی کی داستان رقم کر کے چلا گیا وہ تو ہلاکو خان. بعد میں لوگوں نے حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ پہلے تو آپ نے بڑی بہادری کے دعوے کیے تھے کہ ہم لڑیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن جب مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی نے جو بات فرمائی ہے توجہ کے ساتھ سنیں گے، وہ بات ہم پر بھی لاگو ہوتی. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان جنگ میں پہنچے اور ہلاکو خان کا لشکر آیا، میں نے جب اس کے لشکر کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا، کیونکہ نگاہ ولایت سے انہوں نے یہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہلاکو خان کے لشکر پر ہر سپاہی کے اوپر اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا. ہلاکو خان کے لشکر پر ہر سپاہی کے اوپر ایک ایک فرشتہ موجود ہے، اور وہ ایک ایک فرشتہ ہلاکو خان کے ایک ایک فوجی سے کہہ رہا ہے، ایھا الکافر اقتل الفاجر، ایھا الکافر اقتل الفاجر. کیونکہ یہ لوگ تو کافر تھے، ہلاکو خان اور اس کے لشکری سب کافر تھے، تو وہ فرشتے ان کافروں سے کہہ رہے تھے، اور ہر فوجی اور ہر سپاہی سے وہ فرشتہ جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، وہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اے کافر، فاسق و فاجر کو قتل کر. اے کافر، سامنے جو مسلمانوں کے لشکر، جو فساق و فجار کا لشکر ہے، یہ گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ، اے کافر ان فاسقوں کو قتل کرو، اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کرو اور ان کو نیست و نابود کر دو. اب سوچیں، یہ فرشتے کافروں سے کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ وہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی طرف سے وہ کافر مسلمانوں پر مسلط کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا حال، مسلمانوں میں گناہ رائج ہو گئے تھے، مسلمانوں میں بے حیائیاں رائج ہو گئی، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب، وہ فاسق و فاجر ہو چکے تھے، وہ کھلم کھلا بڑے بڑے گناہ کرنے لگ گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے تھے، اس لیے ان پر کافروں کو مسلط کیا گیا. اور فرشتے ان سے کہہ رہے کہ اے کافر، اگرچہ تم کافر ہو لیکن تمہیں مسلمانوں کو عذاب دینا ہے اور مسلمانوں کو ان کے کیے کی سزا دینی ہے، اس لیے مسلمانوں کو قتل کرو، کیونکہ وہ فاسق، اگرچہ مسلمان لیکن اللہ کے نافرمان ہو چکے. ہم غور کریں ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے حالات بھی اس سے مختلف نہیں ہیں. ہم دیکھیں تو ہماری اکثریت گناہوں میں ڈوبی ہوئی، ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. جوا ہمارے درمیان عام، شراب نوشی ہمارے درمیان عام، زنا ہمارے درمیان عام ہو گیا، بے حیائیاں ہمارے درمیان عام ہو گئی، اور کون سا ایسا گناہ نہیں ہوگا جو ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا. تو یہ کافر مسلط نہیں کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کافر حکمران جو ہم پر مسلط کیا گیا، مودی، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وہاں ہلاکو خان مسلط کیا گیا تھا، یہاں مودی اور امت شاہ اور اس کا گروہ مسلط کیا گیا، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں ستا رہے ہیں. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہم کو. تو اگر اب بھی ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کریں اور اسلام سے قریب ہو جائیں. یہ گناہوں کی زندگی چھوڑیں. کب تک گناہوں والی زندگی بسر کرتے رہے؟ نیکیوں کے قریب ہو جائیں، نیکوں کے قریب ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں، گناہوں سے بچنے لگ جائیں تو اللہ کی مدد آئے گی. پھر کوئی کافر، کوئی دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا. آپ مجاہدین اسلام کی زندگیوں کو پڑھیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول کیسے اسلام کے جرنیل اور سپہ سالار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ وہ جس میدان میں اترتے تھے اس میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایمان اور عشق رسول کی طاقت تھی. یہی طاقت ان کو ہر میدان میں
فتح یاب کرتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور یاد کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ مجاہدین اسلام جو ایک طرف میدان جنگ کے شہ سوار تھے اور بہادری اور شجاعت میں کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا، تو دوسری جانب پوری رات عبادت بھی کیا کرتے تھے اور عابد شب زندہ دار بھی تھے. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پوری دنیا عیسائیت آپ کے خلاف تھی. پوری صلیبی دنیا، یورپ کے سارے عیسائی سب جمع ہو گئے تھے، آپس میں دشمن تھے، الگ الگ ان کی حکومتیں تھیں، ریاستیں تھیں، لیکن جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی باری آتی تو سب ایک ہو جاتے. تو پوری دنیا عیسائیت، ہزاروں کا لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے. دشمنوں کا تو سامنا تھا ہی، ساتھ میں جو ایمان فروش مسلمان کہلائے جانے والے جنہوں نے دشمنوں سے رشوتیں لی ہوئی، مال کھایا تھا اور ان کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر لی تھی، وہ بھی نقصان پہنچا رہے تھے. تو ایک طرف دشمنوں سے مقابلہ، دوسری طرف یہ خانہ جنگ یا خود اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑ رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو ایسی ہمت عطا فرمائی تھی کہ پوری دنیا عیسائیت کا مقابلہ کیا ہے اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ ہمت اور یہ مجاہد، یہ سب بتائیے اپنے بچوں کو، اسلام کی تاریخ اپنے بچوں کو بتائیے. انگریزوں کے اسکولوں میں آپ بھیج رہے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں آپ بھیج رہے ہیں، وہاں سے مسلمانوں کی تاریخ ختم کی جا رہی ہے، سب نکالا جا رہا ہے. ابھی آپ کو پتا چلا ہوگا، نیوز میں آیا تھا تھوڑے دن پہلے، مغل بادشاہوں کی ہسٹری نکال دی گئی سلیبس میں سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو مسلمانوں سے تکلیف ہے. لیکن کیا وہ لال قلعہ بھی توڑنا پڑے گا ان کو، تاج محل بھی توڑنا پڑے گا، قطب مینار بھی، اسی لیے تو ہر جگہ مندر دکھتا ہے ان کو. ہے تاج محل کے نیچے بھی مندر ملا ان کو، قطب مینار کے نیچے بھی، ہر جگہ مندر. کیا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس؟ مطلب یہ ہے نا کہ ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کا نام لیے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ہندوستان کا اتہاس مسلمانوں کا جب تک نام نہیں لیں گے وہاں تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ مجبور ہے، یہ اگرچہ سلیبس میں سے نکال دے لیکن تاریخ تو نہیں مٹائی جا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ہم غافل رہ گئے، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو ہماری آنے والی نسلیں بھول جائیں گی، اپنی تاریخ کو بھول جائیں گی. تو بتائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، کیونکہ سازشیں کی جا رہی. یہ انگریزوں کے اسکول میں جاتے ہیں اور غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں اور وہ سب پڑھتے ہیں، اس میں اسلام کے خلاف باتیں بھی ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں سلیبس میں داخل کر دی گئی. سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو ظالم و جابر بادشاہ بتایا جاتا، جبکہ وہ اللہ کے ولی تھے. ان کو لوگوں نے اپنے وقت کا مجدد لکھا اور ان کی صبر و قناعت والی زندگی کے بارے میں بتاؤں آپ کو. سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کی زندگی، کبھی بھی رعایا کا 1 روپیہ آپ نے نہیں کھایا، جنتا کا 1 روپیہ آپ نے نہیں کھایا. ٹوپیاں بنتے تھے، اتنے بڑے بادشاہ، 2/3 بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پورے ہندوستان پر آپ کی حکومت تھی. لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ وہ ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں بناتے تھے، ٹوپیاں سلتے اور ٹوپیاں بیچتے تھے. قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا، ہاتھ سے لکھتے تھے، قرآن کے نسخے بیچتے اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گزر بسر چلایا کرتے تھے. یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ، ان کا بھی ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. آج بھی جو پرانی مسجدیں ہیں نا ہمارے یہاں پہ ہندوستان میں، ان کی مہر والے، ان کی خاتم لگی ہوئی ہے، وقف نامے موجود ہیں آج بھی ان کے دور کے، سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ. تو وہ کہتے مندر توڑے تھے، مندر توڑے، تو جو مسجدیں بھی غیر قانونی تھی نا وہ بھی توڑی ہیں انہوں نے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ تھے؟ بہرحال یہ اس طرح ہمارے بچوں کا برین واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ بتائیے، یہ مجاہدین اسلام کی تاریخ بتائیے. ارطغرل غازی دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، ڈرامہ، اس سے اور اخلاق بگڑتے ہیں. بے حیائی کے مناظر اس میں دکھائے گئے، غیر محرم عورتیں اور خواتین اس میں دکھائی گئی. ڈرامہ دیکھنے اور سیریل دیکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کتابیں پڑھوائی، کتابوں میں ایسا، اس میں تو بہت کچھ رتب و یابس ہے، اس میں تو بہت کچھ مرچ مسالہ، وہ منورنجن ہے. وہ تو
انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ غلط باتیں بھی شامل کر دی گئی. آپ مجھے بتائیے کہ خیمے کے اندر جو باتیں ہوئی وہ ان کو کیسے پتا چلی؟ خیمے کے اندر بیٹھ کر میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ کیسے آ گیا ڈرامے میں ہے؟ اور وہ اس میں جو کیریکٹر اور جو کردار دکھائے گئے میاں بیوی، کیا حقیقت میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ جائز ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہے. وہ ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے. لوگ سمجھ وہ ثواب کا کام سمجھ کے دیکھ لیں، ثواب کا کام. میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ ارطغرل الغازی آپ دیکھ رہے ہیں 7 سیزن جو لوگ دیکھ لیے ہیں، کون سا جذبہ بیدار ہو گیا دین کا ہے؟ 7 سیزن دیکھنے کے باوجود بھی آپ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھا تھا، منورنجن کے لیے دیکھا تھا. یہی مطلب ہوا نا. تو یہ حال ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں کا، اور وہ ایک فلم دیکھتے ہیں تو ان کا مذہبی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. کشمیر فائلز، اور یہ مسلسل یہ فلم انڈسٹری بھی وہ زہر اگل رہی ہے اسلام کے خلاف. ابھی وہ کون سی کیرلا اسٹوری آئی تھی، حجاب کے بارے میں لوگوں نے معاملات دکھائے اس میں، اور ہم سوئے ہم کو نہیں، وہ بھی دیکھنے جائیں گے، اس کو بھی کامیاب بنائیں گے اور وہ بھی ہٹ ہو جائے گی آپ کے جانے کی. آپ نہیں گئے ہوتے. 22 کروڑ کی تعداد میں آپ ہیں، 22-24 کروڑ کی تعداد میں. اس کو کچھ تو نقصان پہنچنا چاہیے تھا، بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا آپ کی طرف سے. ہم نہیں دیکھے. یہ کیا کوئی بھی فلم نہیں دیکھنی چاہیے؟ کوئی بھی فلم دیکھنا جائز ہی کہاں ہے؟ لیکن اس طرح وہ اسلام کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے بھی. کشمیر فائلز اور کیرلا اسٹوری اور بھی اور آئیں گی آگے. ہم سوئے رہے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے شب خون مار دیا جائے گا، سونے کی حالت میں ہم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے کیا تھا. تو اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ بتائیے. یہ حق اور باطل کی جنگیں ہر دور میں ہوتی رہی، حق اور باطل کی جنگ ہر زمانے میں ہوتی رہی، لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ کو بھی ویسا بننا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. یہ آپ سوچیں جو ہلاکو خان کی میں بات کر رہا تھا، ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یعنی دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے تو کچھ اور لوگ پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو لائے گا، وہ دین کا کام کریں گے، وہ دین کے سپاہی بنے گے. ایسا ہی ہوا. ہلاکو خان کا پوتا ارغون خان، یہ ہلاکو خان کا پوتا، یہ بھی پہلے کافر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن کیا. اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب یہ تاتاریوں کا سردار تھا، جب سردار مسلمان ہوا پوری قوم مسلمان ہو گئی. اور پہلے وہی تاتاری جو اپنی تلواریں لے کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان جنگ میں نکلا کرتے تھے، اب وہی تاتاری اسلام کے محافظ بن گئے. اب ان کی تلواریں بے نیام ہو رہی تو اسلام کی حمایت میں اور اسلام کی نگہبانی میں بے نیام ہو رہی. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو کافر تھے، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا محافظ بنا دیا، اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا دیا. یہ اللہ کی شان کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، اگر ہم کوتاہی کریں گے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کریں گے تبھی دین کا کام ہو پائے. نہیں، اگر ہم نے کوتاہی کی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ دوسری قوم کو لائے گا اور ان کے ذریعے دین کا کام لے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے. ہم یہ نہ سوچیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، وہ کسی کے ذریعے بھی یہ کام لے سکتا ہے. اب یہ سوچنے جیسی بات ہے. یہ سوال بھی تو آ رہا ہوگا کہ ہلاکو خان کا پوتا ہے ارغون خان، مسلمان کیسے ہو گیا؟ مسلمان کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو تو چن چن کے ان لوگوں نے مارا تھا. مسلمان مردوں کو، بچوں کو چن چن کے ان لوگوں نے ختم کر دیا، نیست و نابود. لیکن مسلمان عورتوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا.
لیکن ویسے ہی نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا، ان کو باندی بنا لیا، ان کو خادمہ بنا دیا، قیدی بنا دیا تھا، اور نوکرانی کے طور پر مسلمان خواتین کو وہ لوگ اپنے یہاں پر رکھتے تھے، اپنے محلوں میں رکھتے تھے اور اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں رکھتے تھے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہو چکی، اب اسلام زندہ ہو رہا ہے، یہ مسلمان خواتین کا کردار ہے۔ مسلمان خواتین، اگر خواتین بھی چاہیں نا تو اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کا ماحول سدھاریں، گھر کی عورت سدھر جاتی ہے تو پورا گھر سدھر جایا کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کیا تھا کہ مسلمان خواتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کا کیسا جذبہ عطا فرمایا۔ وہ خادمہ بن چکی تھی، باندیاں لونڈیاں بن چکی تھیں، لیکن وہ جن کی رانیوں کی اور جن کی وہ خدمت کیا کرتی تھیں، عورتوں کی، خواتین کی، ان کے سامنے وہ اسلام کا تذکرہ کرتی، اسلام کی خوبیاں بیان کرتی تھی، اسلام کی سچائی اور صداقت کی دلیلیں اور نشانیاں بیان کرتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی، حضور کے اخلاق کو بیان کرتی، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتی تھی۔ تو یہ ہوتے ہوتے ان میں سے وہ تاتاریوں کی بہت سی خواتین مسلمان ہو گئی، اور ارغن خان کی بیوی بھی مسلمان، اور جب بیوی مسلمان تو شوہر مسلمان، اور جب شوہر مسلمان تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ خواتین کا کردار، یہ خواتین کا کارنامہ ہے۔ سوچیں آپ، خواتین نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ وہ قوم جو مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، وہ قوم خود اسلام کی محافظ بن گئی۔ تو یہ کافر جو اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ کو اس شعر کے اندر شاعر نے یوں بیان کیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جتنی بھی پھونکیں مار لیں یہ چراغ بجھنے والا نہیں، کیونکہ اس کو روشن خدا نے کیا، اور جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہو، انسانوں کی پھونکیں کیا کر لیں گے؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہمیں اپنے لیے کیا تیاری کرنی۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی، حق اور باطل کا مقابلہ ہوا۔ چونکہ آج حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی شب ہے، اور فرمائش بھی ہے کہ حضرت کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے، تو حق اور باطل کا کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں بھی، ویسے تو ہر زمانے میں یہ ہوا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا اللہ والوں کو، حضرت بابا فرید الدین کو بھی باطل کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ دو واقعات بیان کروں گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہانسی سے اجودن تشریف لائے، جس کا نام بعد میں پاک پتن ہو گیا، پاک پتن شریف جو پاکستان کے اندر موجود، تو یہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنگل میں رہا کرتے، کیونکہ اللہ والے شہرت اور ناموری کو پسند نہیں کرتے، شہرت نہیں چاہتے، جہاں شہرت ہونے لگتی پھر وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ پہلے ہانسی میں تھے، لیکن ہانسی میں یہی معاملہ کہ لوگ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں آنے لگے، آپ کی شہرت ہو گئی اور مقبولیت بہت زیادہ پھیل گئی، اس لیے آپ نے ہانسی کو چھوڑ دیا اور اجودن تشریف لائے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہاں پر ایک جنگل کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک دن آپ نے ایک بوڑھی عورت کو سر کے اوپر ایک دودھ کی ہانڈی رکھے ہوئے لے کر جاتے ہوئے دیکھا، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، تیرے سر پر کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس علاقے میں، اس قصبے میں ایک ظالم جوگی جادوگر رہتا ہے، اور وہ لوگوں پر بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کو مصیبت میں ڈال کر ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور جس سے جو چاہتا ہے وہ اپنے چیلوں کے ذریعے منگاتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے وہ اپنے چیلوں کے ذریعے منگوا لیتا ہے۔ یہ دودھ بھی اس کے حکم ہی سے لے کر جا رہی ہے کہ اگر یہ دودھ لے کر نہیں جاؤں گی تو میرے گھر میں جو دودھ موجود ہے وہ ایسا جادو کا کرشمہ دکھاتا ہے کہ وہ دودھ خون بن جاتا ہے، تو اگر یہ دودھ لے کر نہیں جاؤں گی، اس کا حکم ہوا ہے یہ دودھ اگر میں اس تک نہیں پہنچاؤں گی تو میرے گھر میں جو دودھ موجود ہے وہ خون بن جائے گا۔ وہ جوگی جادوگر اتنا مشہور تھا۔ اب اس نے، وہ بڑھیا نے یہ کہا کہ یہ جو گفتگو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں اس میں جو ٹائم لگ رہا ہے اور اس میں جو وقت، یہ دیر ہو رہی ہے، اس دیر کی وجہ سے پتہ نہیں وہ مجھے کیا سزا دے گا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا یہاں پر، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو دودھ تو ہانڈی میں لے کر جا رہی ہے یہ خوش دلی کے ساتھ خوشی خوشی غریبوں میں تقسیم کر دے، کوئی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا،
کوئی تیرا دیکھیے اللہ والوں کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، لیکن وہ اللہ والے بھی تو پھر ویسے تھے نا، تو ان کے لیے اللہ کی مدد آتی تھی۔ ہم اپنے کیریکٹر پہ غور کریں، ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہمارا حال کیسا، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ بابا فرید الدین تھے تو ان کے لیے اللہ کی مدد آتی تھی، وہ جو کہہ دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کر دیتا تھا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا فرمایا کہ یہاں بیٹھ جا، سکون رکھ، اطمینان رکھ، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جوگی کا ایک چیلا آیا اور اس نے آ کر وہ بڑھیا کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے اس چیلے سے ارشاد فرمایا چپ چاپ بیٹھ جا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جا۔ دیکھیں دو چیزیں اس میں، ایک بیٹھ جانے کا حکم دیا، دوسرا کیا؟ خاموش۔ وہ بیٹھ گیا اور خاموش ایسا ہوا کہ زبان ہی بند ہو گئی، بیٹھا ایسا کہ اٹھ نہیں پایا، اور خاموش ایسا ہوا کہ زبان ہی بند، کچھ نہیں بول پایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوسرا چیلا آیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ، حضرت نے اس کو بھی فرمایا بیٹھ جا، خاموشی کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ جا، وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب یہ لوگ اٹھنے کی کوشش کریں، اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ غریب نواز کی کرامت یاد آئی؟ تو یہ بابا فرید الدین کی کرامت غریب نواز کی کرامت کا مظہر ہے، مرید بھی تو ان کے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ والا واقعہ، اونٹ بیٹھے تھے تو اٹھے نہیں تھے، اب یہاں چیلے بیٹھ رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں پا رہے، ایک کے بعد ایک چیلے آتے جا رہے، بیٹھتے جا رہے ہیں، زمین ان کو پکڑ، زمین نے پکڑ لیا، اٹھنے کی کوشش کرے، اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ اب وہ ادھر پریشان ہو، جوگی جادوگر کہ میرے چیلے جا تو رہے لیکن واپس نہیں آ رہے، کہاں جا رہے ہیں، معاملہ کیا، وہ تلاش کرتے ہوئے آیا۔ آخرکار جوگی خود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اپنے چیلوں کی یہ حالت دیکھی، اس نے اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو بے بسی کے عالم میں دیکھا، جادو کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کرامت کے مقابلے میں جادو کی کچھ نہیں چلتی۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، اس کا جادو بیکار، جادو بے فائدہ، پوری کوشش کی لیکن ہر حربہ اپنانے کے باوجود، ہر وار چلنے کے باوجود اس کا جادو ناکام ہو گیا۔ اب اس نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنے جادو کے ذریعے۔ اب حضرت کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت میں معافی مانگتا ہوں، میرے شاگردوں کو چھوڑ دیجئے، میرے شاگردوں کو آزاد کر دیجئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شرط پر رہائی ہوگی، ایک شرط پر ان کو چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اجودن سے اور پاک پتن کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور یہ ساری جو ظالمانہ حرکتیں تمہاری ہیں یہ ساری حرکتوں کو بند کر دو گے اور ان کا ارادہ بھی نہیں کرو گے۔ اس نے یہ شرط مانی اور اسی رات اور اسی دن اپنا بوریا بستر لے کر اجودن چھوڑ کر چلا گیا، اور حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اجودن کے لوگوں کو اس ظالم کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ظالم کا مقابلہ ہوا، حق اور باطل کا مقابلہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے جب ادھودن تشریف لائے تھے تو یہاں آپ کی بڑی شہرت ہوئی، آپ کی مقبولیت کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا، لوگ آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اجودن کا جو قاضی تھا اس کو یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، اس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور کینہ پیدا ہو گیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے۔ اب آپ کو ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہوگا، کس کا؟ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلیر میں تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، یہاں کا قاضی آپ کے خلاف ہو گیا تھا اور رئیس کلیر بھی آپ کے خلاف ہو گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اجودن کا جو قاضی تھا وہ بھی حضرت بابا فرید الدین کے خلاف ہو گیا اور آپ کے خلاف کارروائی کرنے لگا۔ آپ کو اور آپ کے متعلقین کو، آپ کے مریدوں کو تکلیفیں پہنچانا، اور کوئی بھی موقع تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، بلکہ اجودن اور پاک پتن کے رئیسوں کو اور امیروں کو بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف اس نے بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح کی وہ کاروائیاں کرتا تھا، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و درگزر کی ایسی خوبی عطا فرمائی اور بردباری اور قوت برداشت کی ایسی صفت عطا فرمائی کہ اتنا ظلم وہ کرتا تھا اور اتنی تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج
شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا، کبھی اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا، اور کبھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ شکایت کا لفظ بھی زبان پر نہیں لائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہی قاضی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف اس نے ایک سوال نامہ تیار کیا، اور ملتان کے بڑے بڑے مفتیوں اور بڑے بڑے عالموں کی بارگاہ میں اس نے وہ سوال نامہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جو عالم کہلاتا ہے لیکن عالم ہونے کے باوجود درویشوں جیسی حالت میں رہتا، فقیروں جیسی حالت میں رہتا، فقیروں جیسی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے اور مسجد میں ہی رہتا، مسجد سے باہر نہیں جاتا، ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ علماء نے اسے پوچھ لیا، قاضی سے علماء نے پوچھا، مفتیان کرام نے پوچھا اس شخص کا نام کیا ہے؟ تو مجبور ہو کر اس کو بتانا پڑا کہ فرید الدین اس کا نام ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ تو ایسے شخص کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اور ایسی ہستی پر الزام لگا رہا ہے کہ جن پر علماء اور مجتہدین بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو ان پر الزام لگا رہا ہے، چلا جا یہاں سے۔ اب یہاں سے اس کو منہ کی کھانی پڑی، شرمندہ ہونا پڑا، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ جو اس کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی وہ اور بھڑکنے لگ گئی، وہ تکلیفیں پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ 18 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 18 سال تک وہ حضرت بابا فرید الدین کو بھی تکلیفیں پہنچاتا رہا، ظلم کرتا رہا، آپ کے مریدین پر بھی وہ ظلم کرتا رہا، آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے متعلقین کو بھی ستاتا رہا، اور آپ کے متعلقین کبھی کبھی آ کر کہتے اور کبھی کبھی شکایت کرتے تھے قاضی کی حرکتوں کے بارے میں، بتاتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں ایسی ایسی گستاخیاں کرتا ہے، ہمیں بھی ایسی ایسی تکلیفیں پہنچاتا، لیکن بابا فرید ایک ہی جواب دیتے تھے کہ صبر کرو اور برداشت کرو، صبر کرو اور برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام لے گا۔ اور ہوا ہی یہی کہ ایک دن یہی قاضی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، نازیبا کلمات بک رہا تھا کہ اسی درمیان اس پر لقوے اور فالج کا حملہ ہوا، وہ پورا پیرالائز ہو گیا اور اس کے جسم نے کام کرنا بند کر دیا، اور اسی حالت میں وہ زمین پر گر پڑا۔ اور لوگوں کا بیان ہے، لوگ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا اور اس کی زبان سوج گئی تھی اور اسی حالت میں مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حق کی مدد فرماتا ہے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کی مدد فرمائی ہے۔ تو ہمیں سوچنا، ہمیں غور کرنا ہے۔ یزید باطل تھا، فاسق و فاجر، وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، آخری بات بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، غور کریں۔ یہ واقعہ کربلا، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ ممبئی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کئی سال پہلے کی بات، آپ کے وصال کو ہی کئی سال گزر گئے، تو بیان کرتے ہیں کہ میں ممبئی میں محرم کے مہینے میں ہی تقریر کر رہا تھا، اور میں بیان کر رہا تھا کہ یزید بہت ظالم و جابر بادشاہ، اور یزید کے زمانے میں اسلام کو بڑا خطرہ لاحق تھا، یزید کی وجہ سے اسلام کو بڑا خطرہ لاحق تھا۔ تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، یعنی مجمع میں بھی بڑے ہوش مند لوگ اور سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور حضرت سے پوچھنے لگا کہ حضرت یزید کے زمانے میں اسلام کو زیادہ خطرہ تھا یا اس زمانے میں اسلام کو زیادہ خطرہ ہے؟ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا، اس نے میری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں ہاں یہ صحیح بات ہے، یزید کے زمانے میں اسلام کو خطرہ لاحق تھا، لیکن اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ اسلام کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک یزید تھا، لیکن اب ہزاروں کی تعداد میں یزید پیدا ہو گئے ہیں، اور اس زمانے میں یزید تھا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام علی مقام بھی تھے، لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں یزید موجود، لیکن امام حسین ایک بھی نظر نہیں آتا، حسین ایک بھی نہیں ہے جو ان یزیدوں کا مقابلہ کرے۔ تو حسین ہمیں ہی بننا پڑے گا، حسینی کردار کو ہمیں ہی اپنانا پڑے گا اور ان یزیدوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو یزید، یہ سارے جتنے بھی ظالم بادشاہ یہ سب یزید ہیں، جتنے بھی ظلم و جبر کرنے والے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے یہ سب یزید ہیں۔ تو ہمیں حسین بننا پڑے گا، اور کیسے بنیں گے؟ حسینی کردار کو اپنانا پڑے گا۔ کیسے حسینی بنیں گے ہم، جبکہ کام تو ہم سارے یزید والے کریں؟ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، یہ سب کام ہم کر رہے ہیں، یعنی یزید والے کام ہم کر رہے ہیں۔ تو حسینی دعویٰ تو غلط ہو گیا نا کہ ہم حسینی، یہ دعویٰ غلط ہو گیا۔
اگر حسینی ہوتے تو امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے نا، امام حسین کے کردار کو اپناتے۔ طریقہ تو ہم نے یزید والا اپنایا ہوا اور کہتے کہ ہم حسینی ہیں، کہے کہ حسینی ہے۔ آج ضرورت ہے حسینی کردار کو اپنانے کی اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی۔ یہی ہمیں سوچنا اور اس پر غور کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا، ہمیں اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔